بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی HD 24 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج دسمبر کی آخری رات اور اب سے چند گھنٹوں کے بعد سال 2024 کا آغاز ہونے والا ہے۔ میں ناظرین آپ سے آج اس حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارا 2023 کیسا رہا، ناکام رہا یا کامیاب رہا، تلخ رہا یا خوشیوں سے بھرپور رہا، اور ناکامی اور کامیابی میں کیا کردار ادا کیا ہمارے ملکی حالات کے حوالے سے 2023 نے ہمیں فائدہ پہنچایا یا ہمیں ڈیمیج کیا۔ ناظرین، آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سال 2000 نیا جو ہے وہ بالکل چند گھنٹوں کے بعد آغاز ہو جائے گا۔ اللہ پاک مبارک کرے اس سال کو ہمارے لیے۔ کچھ ہمارا اعتراض بھی ہے بطور مسلمان کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلامی سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بہرحال سال نیا ہو، اسلامی ہو اور یا عیسوی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوشیاں انسان کی زندگی میں آنی چاہیے اور کامیابیاں جو ہیں وہ انسان کو سمیٹنی چاہیے اور کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ 2023 نے ہمیں سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ ڈیمیج کیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف کو کھوڑے لین لگایا گیا، اور جس طرح اب بھی مطلب جو ان کے کاغذات نامزدگی چھیننے کے بعد اگر جمع ہو ہی گئے تو اب ان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تقریباً تمام PTI کے جو لوگ ہیں ان کے جو کاغذات ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا۔ ناظرین، 2023 میں ملکی معاشی حالات جو ہیں وہ بھی کافی برے رہے۔ مہنگائی کے حوالے سے عوام نے مطلب پٹرول مہنگا تھا، سبزیاں مہنگی تھیں، پیاز آلو تک، ٹماٹر تک، ہر چیز مہنگی۔ یعنی 2023 نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ سیاسی اعتبار سے ملک کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مطلب جو ملک کے ادارے ہیں ان کا جو حال ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ ناظرین، آپ نے ذاتی طور پر اپنے کیریئر میں، اپنی زندگی میں نقصان کیا یا آپ نے فائدہ کامیابی لی، اس کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں اور ہم بھی دیکھیں، بظاہر ہو سکتا ہے ہم نے 2023 میں بہت کچھ کھویا ہو، لیکن زندگی اگر آپ کی باقی ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ شاید جو گزر گیا وہ میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، تو ایسا کبھی نہیں سوچیں۔ ہر آنے والا وقت جو آپ کو مل رہا ہے یہ بہت زبردست وقت ہے، اور اگر آپ کوشش کریں تو آپ اس کم وقت میں بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پازیٹیو ذہن چاہیے اور پازیٹیو طریقے سے آپ کوشش کو جاری رکھیں، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، محنت ہے، ایک سٹرگل کا طریقہ جو انسان کا ہے وہ ہونا چاہیے۔ کامیابی جو ہے وہ اللہ پاک انسان کو دیتا ہے۔ ناظرین، 2024 میں جو ہمارے ٹارگٹس ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، 2023 میں جو ہم نے اپنے لاس کیے ہیں، ہم ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، تو آپ ضرور 2024 میں اپنے زندگی کے جو مقاصد ہیں، کسی بندے نے ظاہر ہے سوچا ہوگا کہ میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا، کسی نے سوچا ہوگا میں اپنے کام کو بڑھاؤں گا، کسی نے سوچا ہوگا کہ میں اپنے بزنس کو وسیع کروں گا، کسی نے سوچا ہوگا کہ میں اپنی جاب چھوڑ کر بزنس کروں گا، کسی نے کہا ہوگا کہ میری جاب میں پروموشن ہوگی، مطلب بہت ساری چیزیں اوورال طور پر۔ تو آپ سب کچھ کریں، لیکن پریشان نہ ہوں اس چیز پہ کہ ہمیں 2023 میں جو ناکامیاں ہوئیں اس سے شاید ہمارا نقصان ہوا۔ نقصان جب تک آپ زندہ ہیں کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اپنے آپ کے۔ اگر آپ خود
نیگیٹو مائنڈ سے یہ فیصلہ کر لیں تو آپ ڈیفینیٹلی ناکام ہو جائیں گے۔ ناظرین، زندگی میں یہ بھی مطلب ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بچے میں بھی اس پچھلے سال میں خدا نخواستہ فیل ہوئے ہوں کلاسوں میں، مطلب ان کا کوئی ایسا سپلی آئی یا مطلب وہ بھی کوئی ناکامی نہیں ہے، وہ بھی مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک سال جو ہے وہ نہیں پڑھا، دوسرے سال تو زندگی کی ناکامی جو ہے وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کلاس سے فیل ہو گئے، بالخصوص میں یہ بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کلاس میں نمبر کم لے لیے یا آپ فیل ہو گئے یا آپ کی سپلی آ گئی تو یہ کبھی نہ سمجھیں کہ ہم زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے یا ہم ناکام ہو گئے۔ زندگی کی دوڑ میں وہ بندہ ناکام ہوتا ہے جو بندہ کوشش چھوڑ دیتا ہے اور تھک ہار کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں اور آگے میرے لیے اندھیرا ہے۔ جو بندہ اپنے راستے بنا کر رکھتا ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتا ہے، اپنی جو محنت صلاحیت والی جو سوچ ہے اس کو پازیٹیو طریقے سے آگے لے کے چلتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی لمحہ، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی دن ناکام نہیں ہوتا، ناکامی والا نہیں آتا۔ وہ ہر صورت آگے بڑھتا ہے اور ہر صورت کامیابیاں لیتا ہے۔ ملک ریاض صاحب نے کہا تھا کہ میرے میٹرک میں 333 نمبر ہیں اور اگر 332 آتے تو میں فیل ہو جاتا، یعنی 333 نمبروں والا ملک ریاض پاکستان کا ایک ٹائکون مانا جاتا ہے، بزنس ٹائکون کہہ لیں، پراپرٹی ٹائکون کہہ لیں، ریئل اسٹیٹ ٹائکون کہہ لیں۔ تو ناظرین، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تعلیم بہت اچھی چیز ہے، آپ اپنے فیصلوں میں تعلیم سے فائدہ لے سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنی تربیت میں، آپ دین کے حوالے سے، آپ ہسٹری کے حوالے سے آپ کو نالج، علم بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے، لیکن پیسہ کمانے کے حوالے سے تعلیم جو ہے اس کا عمل دخل انتہائی کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ 20% بھی شاید نہ ہو۔ ہم نے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ دیکھیں جن کو انگلش فرفر آتی ہے، BA MA لیول کے لوگ، اور وہ 40-45 سال تو نوکریاں ڈھونڈتے لگا دیتے ہیں، بعد کے جو سال ہیں وہ گلے شکوے کرنے پر، یعنی حکومت کے اوپر گلے، والدین کے اوپر گلے اور گلے شکوے کر کے گزار دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا کہ وہ سرکاری نوکری، پرائیویٹ نوکری کے پیچھے جائیں۔ وہ محنت کرتے ہیں اور وہی جن سالوں میں، جتنے سالوں میں یا مطلب ایک بچہ پڑھتا ہے، اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، نوکریاں ڈھونڈتا ہے، اسی عرصے میں ہم نے بہت سارے ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، وہ بہت سارا پیسہ کما کر اپنی زندگی کو پرتعیش بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کے پاس مطلب مواقع کم ہیں، تو ایسا نہیں ہے، مواقع ہر شخص کے پاس موجود ہیں، صرف ایک نظریہ اور ایک کوشش اور لگن اور محنت کا انسان کے پاس جذبہ ہو تو آپ کسی بھی میدان میں، کبھی بھی زندگی کے میدان میں ہار نہیں سکتے، اور آپ کے یقین جو جیت ہے وہ یقینی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو تمام پاکستانیوں کو، بلکہ تمام لوگوں کو، کیونکہ نیا سال ہے، عیسوی سال ہے، بہت سارے دیگر مذاہب بھی اس پہ چلتے ہیں، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ دعا گو رہوں گا کہ آپ جن لوگوں نے پچھلے سال میں کھویا وہ پائیں، اور PTI کا جو الیکشن والا معاملہ ہے، اللہ کرے کل منڈے والے دن یہ ہے ہائی کورٹ میں جائے گا، اور امید ہے کہ تمام جو مسترد شدہ کاغذ ہیں وہ اپنا منظور ہو جائیں گے، اور دیگر الیکشن کے حوالے سے 8 فروری کے حوالے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اور اپنے مستقبل کے، اپنے ملک کے، اپنے معاشی حالات کے حوالے سے فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کو دینا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔